زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتی ہے تو کسی کی طلب نہیں۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، ایسا کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقت کو تسلیم کر لے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کو تم دل سے چاہو تو وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہے تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا زبان پسند ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتا ہے تو تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی انسان نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مایوس اور امید تم میں سے وہ کہانی ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، تو تب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے، تو اللہ تمہارے وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگا ہر جگہ جہاں وہ اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ دنیا میں جسے محبت کرو گے قیامت کے اس کے ساتھ رہو گے۔ تو محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کسی کی عبادت اور ماتھے پر پریشانی کے داغ سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ درہم اور دینار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ خدا میں ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی بہت کم ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے
پرہیزگاری نہیں، اس کے لیے اللہ کا کبر نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والا کبھی دیر تک سویا نہیں کرتا۔ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی، وہ قوم پچھتاتی ہے جسے سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ بھروسہ نہیں، آپ کے ساتھ کا غیر عورت کی محبت، ایک ہاتھ اللہ کے طرف لینے کے لیے پھیلاؤ اور دوسرا آرزو کے ذریعے اللہ سے لو، اور سخاوت سے بندوں کو دو۔ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور عمدہ اخلاق سے مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں تمہارا اللہ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، تو غرور کس بات کی؟ یہ ہم نے سنا نہیں ہے، کلو نفسی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونا دل میں اندھیرے کے مانند ہے، جبکہ آخرت کے لیے پریشان ہونا دل میں نور کی طرح ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔